إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فورٹین 45 ہجرہ 2023 کے ایام اضحیٰ کا یہ دوسرا عشرہ. ہر سال یہ جملہ کہنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں وہ مومنین جو اس لیے مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، بہت کم ہیں، زیادہ تر تو ثواب کی خاطر، لیکن وہ مومنین جو اس لیے مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ افریقہ میں جا کے اگر کوئی وہ 5 بڑے جانوروں کا شکار کرے تو وہ کوئی شکار ہوا. اصل شکار تو یہ ہے کہ کسی ذاکر، کسی عالم، کسی طالب علم، کسی مجلس پڑھنے والے کا شکار کیا جائے. تو اس کا خیال کرتے ہوئے بعض اوقات کچھ بے تکی باتیں بھی کہنا پڑتی ہیں، لیکن یہ خطرہ جتنا پہلے تھا اس سے کئی گنا زیادہ آج کل ہو گیا ہے میڈیا کی ترقی سے. چونکہ یہ آج میرا موضوع بھی بنے گا اس لیے جملہ کہا. تو کیا وضاحت کر رہا تھا کہ 8 مجلسوں کو عشرہ نہیں کہتے. عربی میں عشرہ تو کہتے ہی 10 کو ہیں. میں مجالس 8 پڑھوں گا کیونکہ 13 سے شروع ہو رہی ہیں. تو جب بھی یہ لفظ عشرہ آئے نا تو میرا شکار نہ کریں، بس یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں اردو میں عشرہ کا مطلب ہوتا ہے سلسلہ مجالس. تو یہ جو دوسرا عشرہ، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر پہ آتے وقت میں دیکھ رہا تھا، اگرچہ میری آئی سائٹ بہت کمزور ہو گئی ہے ڈائبیٹک ہونے کی بنا پر، لیکن اس سال مجھے وہ بینر نظر نہیں آیا، ہوگا کہیں پہ لگا ہوا. دوسرے عشرے میں ہمیشہ اس بینر کو دیکھ کر میں مجلس شروع کرتا ہوں. کون سا بینر؟ جو عاشورے کے دن سارا دن آپ نے ایک عبادت کی ہے ماتم کے علاوہ، اور وہ عبادت ایک دعا تھی. پورا دن جب بھی کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو اگر اسے پرسہ دے آقا حسین کا کہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، ایک دوسرے کو پرسہ دو، تو ساتھ میں فوراً یہ دعا بھی مانگو وجعلناکم من الطالبین بصارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اب چونکہ لوگ اس دن شارٹ دعا کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات، تو اعظم اللہ کہتے ہیں، لیکن پورا جملہ تو یہ امام نے بتایا نا. اور یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لینے والے. من الطالبین بسارہ خون حسین کا انتقام. اب یہ بات بہت عام ہو گئی ہے اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دوں کہ کربلا معلیٰ میں جتنے بھی روضے ہوں گے ہر ایک کو پتا ہے کہ اس پہ سرخ علم لہراتا. باقی ہر جگہ ایام اعضاء میں کالا علم، اور جب ایام اعضاء ختم ہوتے ہیں تو ہرا علم، سوائے کربلا کے. کیونکہ وہ عرب کا پرانا دستور ہے کہ جس کے خون کا بدلہ باقی ہو اس کے گھر والے اپنے گھر کی چھت پر ہمیشہ سرخ علم لہراتے ہیں.
تو اب یہ جو دعا ہماری پوری ہوگی، وَجَعَلْنَاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِالصَّالِحِينَ، اللہ ہمیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا انتقام لے گے، جو ہم ہر شب جمعہ بھی کہتے ہیں جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا صار اللہ وابن صارہ، آقا حسین آپ کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے جو اللہ لے گا، اور وابن صارہ، اور آپ اس کے بیٹے ہیں کہ آپ کے بابا کے خون کا انتقام بھی باقی ہے۔ تو عاشورہ کے دن جو دعا آپ کو بار 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 پڑھوائی جاتی ہے، اگرچہ اس میں ایک لفظ بہت اہم بھی ہے، بِصَارِهِ مَا وَلِيِّهِ، حسین کے وارث کے ساتھ۔ حسین کے خون کا بدلہ تاریخ اسلام میں کئی لوگوں نے لینے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی اپنی ایک شرعی ڈیوٹی انجام دی، لیکن اصل انتقام قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا جائے اس کے ولی کو حق ہے بدلہ لینے کا۔ تو حسین کا ولی وارث مختار نہیں تھے، حسین کے ولی وارث مثلا زید شہید نہیں تھے، حسین کے ولی وارث مثلا ابراہیم نفس زکیہ نہیں تھے۔ یہ تاریخ اسلام کے وہ بہت جلدی جلدی سرسری کردار میں نے نام لیے کہ جنہوں نے حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی ایک شرعی ذمہ داری ادا کی، لیکن اصلی انتقام تو باقی ہے جو حسین کا وارث آ کے لے گا۔ اور یہ حدیث بھی میں ہر سال پڑھتا ہوں، جو ابھی میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ جملہ پورا ہو جائے۔ تو عاشورہ کے دن سارا دن یہ دعا مومن کی اپنی زبان پہ جاری کرائی جاتی، اس میں دو لفظ بہت خاص، ایک یہ کہ ولی، اور دوسرا یہ کہ آل محمد میں سے، اس لیے کہ تاریخ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ دھوکے دیے گئے مہدی کے نام پر، اور جھوٹے امام بنائے گئے، اور یہ تو ہر بچے کو معلوم ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا ظاہر ہوگا، یقینی نشانی کیا ہے، کہا اس سے پہلے 12 یا 40 یا 70 جھوٹے امام آئیں گے۔ چنانچہ اس دعا میں کیا ہے، پھر دہرا دو، من الطالبین بِالصَّارِهِ مع ولی، حسین کا ولی المہدی من آل محمد، جو آل محمد میں سے آئے گا، کیونکہ تاریخ میں ظالم حکمرانوں کے واقعات ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام مہدی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ آگے چل کر پورا پلان ہے کہ آگے چل کر اس کو وہ مہدی ثابت کرنا ہے جس کے بارے میں رسول کہہ کے گئے۔ خیر، یہ میں ذرا موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ تو یہ دعا عاشور کے دن آپ نے صبح سے شام تک مانگی، اور اعمال عاشورہ میں، زیارت عاشورہ میں بھی یہی دعا ہے کہ جب حسین کا وارث آئے گا، وہاں بھی ایک لفظ میں ہر سال تو نہیں لیکن اکثر دہراتا ہوں، وہاں پہ جب امام زمانہ کا تذکرہ ہے تو امام کا لقب استعمال ہوا ہے منصور۔ اچھا، اب یہ مہدی تو امام کا ایسا لقب ہے کہ ہم کو یہ پتا کہ اگر خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس میں سے کچھ نے اپنے بیٹوں کے نام مہدی رکھے تو وہ جھوٹے، لیکن منصور ایک ایسا لقب ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک ہی منصور آتا ہے، ظالم ترین حکمران، جس کے ظلم کے لیے دو جملے کافی کہ نمبر ایک وہ منصور ہی تو ہے جس نے چھٹے امام کو زہر دے کے شہید کیا، وہ تو ہر ایک کو معلوم، اور دوسرا بھی جملہ ہر ایک کو معلوم، بلکہ شاید یہی تاریخیں ہیں، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس یاد نہیں ہے، جب منصور نے بغداد شہر کی تعمیر کی تھی، لیکن یہ آرڈر دے کر کہ بغداد کو بنایا جا رہا ہے، اس کے بنانے میں پانی استعمال نہیں ہوگا۔ تو پانی استعمال نہیں ہوگا تو جو بلڈنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کو کیسے جوڑا جائے؟ کا خون، اور کس کا خون؟ آل محمد کی نسل میں جتنے بھی مرد، سادات کرام کے خون سے بغداد شہر کی باؤنڈری وال تعمیر کی گئی۔ کون تھا؟ منصور۔ ذرا ظالم کی خباثت تو دیکھیے کہ وہ جملہ جو ہم نے نیکی کے کام میں تو آج کل بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دیا، الحمدللہ۔ ابھی بھی میں جب مجالس پڑھ رہا تھا، جیسے یہاں باب الحوائج میں روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ اس سال ایام ازا کی مجالس کا یہ ڈونیشن، یہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اتنا حاصل ہو گیا، اتنا باقی۔ تو مجھے تو اب کئی مرتبہ یہ موقع ملا، معلوم ہوا ایام ازا 2 مہینے 8 دن کے مجالس کا یہ ٹارگٹ سیٹ ہے، آپ لوگ مدد کیجئے، اور 1 ہفتے کے اندر ہی وہ ٹارگٹ حاصل ہو گیا۔
بہت ہی ریسنٹ بھی واقعہ کہ جو 2 مہینے 8 دن کا ٹارگیٹ 1 ہفتے میں حاصل ہو گئے. مومنین کرام کا جذبہ میں بتا رہا ہوں. بلکہ ایک جگہ تو ایک امام باڑہ بن رہا تھا, مجھے انہوں نے خاص تقریر کے لیے بلایا. کہاں سے؟ آسٹریلیا سے. اتنا مہنگا ٹکٹ دے کے کہ مولانا تقریر کیجئے, ذرا مومنین کو جوش دلائی. میری تقریر سے پہلے ایک صاحب نے کھڑے ہو کے پورا کا پورا خرچہ برداشت کیا. میں کروں تو کیا کروں؟ میں بھی پریشان ہو گیا اور انتظامیہ بھی پریشان ہو گئی. انہوں نے تو کہا کہ دل میں کیا, ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو گئے, مولانا کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مومنین کا جذبہ ہے. اور جہاں پہ اتنے جلدی کوئک رسپانس نہ بھی ہو, وہاں پہ بھی اکثر یہ ہوتا کہ ایک نیکی کا کام ہے, ٹارگیٹ ہے مثلا $1 ملین اور جمع ہو گئے 1.2 ملین. یعنی میں تو ذرا پاکستانی ہوں, کہیں بھی رہ رہا ہوں لیکن ہوں تو پاکستانی نا. اس کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب میرا اپنے بچوں سے جھگڑا ہوتا ہے. کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ پاکستان اور آسٹریلیا کے کرکٹ ٹیم میں جب میچ ہوتا ہے, ان کی ہمدردیاں آسٹریلیا کے ساتھ, میری ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ. مجھے کرکٹ کی الف بے بھی نہیں پتا, لیکن اتنا پتا ہے کہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہمارا پورا ملک انوالو ہو جاتا ہے. وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے نا. تو میں پاکستانی ہوں تو اردو میں بات کروں گا. 12 لاکھ چاہیے تھے, 10 لاکھ جمع ہو گئے 12 لاکھ. اب فقہی مسئلے ہیں, بہت اہم مسئلے ہیں, ہماری یہاں توجہ بھی نہیں دی جاتی کہ یہ جو ایکسٹرا 2 لاکھ ہے اس کا کیا کرنا. یہ ہم نے تو لیا تھا یتیم خانے کے نام پر, ہم نے تو لیا تھا مدرسے کے نام پر, ہم نے تو لیا تھا امام باڑے کے نام پر. 10 لاکھ چاہیے تھے, 12 ہو گئے, 2 کا کیا کریں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ڈونیشن کلیکٹ کر رہا ہے اس کی بیٹی کا گھر بن جائے گا اس 2 لاکھ میں. لیکن ہمارے یہاں تو دیکھیں اسلام میں مسئلہ کتنا اہم ہے, کتنا اہم ہے. مقدس اردبیلی کا واقعہ ہر ایک کو یاد ہے, ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں کیونکہ یہ 2-3 باتیں آج ایسی آ رہی ہیں شروع مجلس میں جو آگے کے 1 ہفتے کی مجالس کا بہت اہم موضوع بننے والا. بہت مشہور واقعہ. مقدس اردبیلی کون ہے؟ آج بھی اگر آپ مولا کے روضے میں داخل ہوتے ہیں, مرد حضرات, خواتین کا انٹرنس تو الگ کر دیا ہے, لیکن مرد حضرات مولا کے روضے میں داخل ہوتے ہیں, مولا کی پائنتی تو وہ جو گولڈن گیٹ ہے سونے کا بنا ہوا, اس کے رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی کی قبر ہے, لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی کی قبر ہے. آج بھی یہ مولا کے جیسے کربلا میں آقا حسین کی زریق تک جانے سے پہلے حبیب ابن مظاہر کو سلام کرنا ہوتا, وہ آج بھی حسین کے پہرہ دار. خالی شب عاشور حسین کے خیموں کی حفاظت نہیں کر رہے تھے حاجب, اسی طرح مولا کی خدمت میں حاضری کے لیے مقدس اردبیلی اور علامہ ہلی کی قبروں کے بیچ سے گزر کے آپ جاتے ہیں. یہ مقدس اردبیلی بہت مشہور واقعہ ہے, خالی اشارہ کر دوں تو لوگ سمجھ جائیں گے. کربلا میں رہتے ہیں لیکن نجف مولا کی زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں. بعد میں تو نجف میں ہی منتقل ہو گئے. پرانا زمانہ تھا, سواری کے جانور یہ خچر, گدھے, گھوڑے, اس پہ لوگ جاتے ہیں. مقدس کے پاس اپنی سواری کا کوئی جانور نہیں تھا تو رینٹ اے کار, رینٹ اے ہارس, ایک گھوڑا کرائے پہ لیا کہ جانا ہے نجف اور آنا. گئے کربلا سے نجف. اب تو آپ میں سے کتنے لوگ الٹا ریورس ڈائریکشن میں نجف سے کربلا پیدل واک کر کے آ چکے ہیں, کچھ اس دفعہ بھی جائیں گے. اور اس کا ایک پیغام ہے آج کی مجلس میں. آگے چل کر میں چھوٹے چھوٹے جملے کہہ کے نامکمل چھوڑ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں بھی جوڑی جائیں گی. یہ کربلا سے نجف میں داخل ہوئے تو لوگوں نے عجیب حالت دیکھی, بہت تھکے ہوئے, گرد و غبار, پسینہ, اور لگ بھی رہا ہے کہ چلا نہیں جا رہا, اور پیدل چل رہے ہیں, گھوڑا ساتھ میں. اب لوگ حیران ہوئے کہ چلیں, ویسے ہی اگر پیدل چلنے کا ارادہ ہوتا تو پیدل آتے, گھوڑا کرائے پہ لیا, یعنی گھوڑے پہ آنا چاہتے تو بیٹھے کیوں نہیں گھوڑے پر. حج میں یہ مستحب ہے, حج میں مستحب ہے کہ سواری کا کرایہ بھی دو تاکہ کنجوسی کا تصور نہ ہے اور پیدل حج کرو. ایک جملہ میں نے کل رات کو بھی ایک مجلس میں کہا تھا, اس کو یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں. حج بہت اہم عبادت, لیکن حج کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج کل جن حالات میں حج ہو رہا ہے, میں ابھی الحمدللہ حج کر کے آ رہا ہوں, لیکن اتنا ٹف حج تھا کہ حج کے بعد سے جو میری طبیعت خراب ہوئی تو اب تک سنبھلی نہیں, اور بہت سارے پرابلم ہیں. ممبر پہ میں اپنی کوئی ہیلتھ رپورٹ تو آپ کو دوں گا نہیں, لیکن اگر ان مجالس میں آپ کو کچھ
بے ترتیب باتیں نظر آئیں تو اس کا ذرا سا آپ کو ریزن پتہ چل جائے. اس سال کا حج بہت ٹف حج تھا، جس کی بنا پر یہ مسئلہ وہاں بھی بتایا، لیکن وہاں تو ٹائم کے بعد، اور جہاں جہاں جا رہا ہوں بتا رہا ہوں. حج وہ عبادت ہے جب واجب ہو جائے تو اتنا اہم واجب ہے کہ ماتا یہودیجن اور نصرانیجن، رسول کی بھی حدیث ہے، امام کی بھی حدیث ہے کہ حج واجب ہو گیا اور نہیں کیا تو جب مرو گے اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یا یہودی مرو گے یا عیسائی مرو گے. اتنی اہم عبادت. مگر دوسری جانب یہ حج حرام بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی صحت یا جسمانی حالت ایسی نہیں ہے کہ حج کی سختیاں برداشت کریں اور نقصان پہنچ سکتا. واجب بھی ہے، حرام بھی ہے. تھوڑا سا ہمارے لوگ اس مسئلے کو رمضان کے روزوں کے حوالے سے جانتے ہیں. روزہ واجب بھی ہے، روزہ حرام بھی ہے. اور جب روزہ حرام ہے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ روزہ غلط بھی ہے. یعنی اگر کسی نے کہا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نقصان پہنچ جائے گا، لیکن میں اللہ کی خاطر ہر زحمت برداشت کر کے روزہ رکھتا ہوں، یہ روزہ بھی نہیں ہوا، بعد میں اس کی قضا کرنا. یہی حج کا مسئلہ ہے. تو حج، کینیڈا سے بہت لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے کہ کیا آپ کے لیے حج جائز بھی ہے کہ جائز نہیں ہے. یہ تو ضمنی بات آ گئی. تو حج میں یہ مستحب ہے کہ پیدل حج کرو، لیکن آج کل کی جو حالات ہیں اس میں ذرا مشکل ہے. لیکن خالی روزانہ جو یا ہر ویک میں ایک دفعہ جو آدمی شب جمعہ کربلا سے نجف جائے، تو اگر پیدل آنا تھا تو سواری کیوں لی؟ سواری لی تو پھر پیدل کیوں آ رہے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا تو مقدس کا جواب ہر ایک کو یاد ہے، کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا ہوں. یہی تو کہا کہ میں آدھے راستے پہ پہنچا تھا، ایک مومن نے ہاتھ دے کے مجھے روک دی اور کہا کہ آپ نجف جا رہے ہیں؟ سڑک تو وہیں جا رہی تھی. کہا نجف جا رہے ہیں. کہا ایک بہت ہی میرا امپورٹنٹ لیٹر ہے جو مجھے آج ہی پہنچانا ہے، میں خود نہیں جا سکتا ہوں، آپ یہ زحمت کریں. اب مومن کہہ رہا ہے. مومن کی بات کو ٹھکرانا اگر حرام نہ ہو تب بھی کراہت شدیدہ تو رکھتا ہے نا مومن کی. یہ بھی ہر ایک کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر آپ نے سنت روزہ رکھا ہے اور مومن نے آپ کو دعوت دی، روزہ توڑ لو. مومن کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، مگر جہاں سیریس دعوت، وہ رضویہ اور انچولی کی طرح سے نہیں کہ پان لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آج لوگوں کے روزے ہی توڑوانا ہے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. اور روزہ رکھنے والا بھی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ روزہ کمپلیٹ کہاں کرنا ہے، کوئی نہ کوئی گھنٹے آدھے گھنٹے میں میرا روزہ توڑوا دے گا، وہ نہیں، لیکن سیریس دعوت. اور کتنے واقعات ہیں مومن کی حاجت پوری کرنا. یہ موضوع اس لیے بہت اہم ہے کہ آج کل جس طرح سے مومنین ایک دوسرے کے خلاف واٹس اپ، انسٹاگرام، فیس بک، سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے. گناہ کبیرہ، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا ہوگی. ہماری نئی نسل کو بدتمیز بنا دیا گیا. نئی نسل تو صرف ذرا کور اپ کے لیے کہتا ہوں، ورنہ بوڑھے بھی آج کل کم نہیں رہے. تو خیر میں آتا ہوں اصل بات کے اوپر کہ مومن نے کہا اب میں اس کو منع کروں، اس کا ضروری خط واجب نہ صحیح لیکن بہت اہم نے کی. امام تو اپنا طواف توڑ دیتے ہیں اگر مومن کی کوئی خواہش، معصوم تو اپنا اعتکاف توڑ دیتے ہیں اگر مومن کی کوئی خواہش. یہ سارے واقعات آپ مجلسوں میں سنتے ہیں. ساتویں امام تو اپنے نائب سے ملاقات کو تیار نہیں ہوتے اگر اس نے ایک مومن کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا. وہ ابراہیم جمال اور علی ابن یقطین واقعات کا ایک سلسلہ. تو کہا اس کی بات رد نہیں کر سکتا تھا، لیٹر لے لیا. لیکن جب میں نے گھوڑا کرائے پہ لیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس پہ کتنا سامان رکھ کے لے جائیں گے. میں نے کہا سامان کیا، میں جا رہا ہوں زیارت کروں گا، آ رہا ہوں، یہ جس حالت میں ہوں یہی. اب ایک خط جو میں نے لے لیا، یہ ایکسٹرا بوجھ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گھوڑے پر، جبکہ میں نے کرایہ بھی نہیں دیا ہے سامان کا، یہ حرام تھا، یہ حرام تھا. اب دونوں چیزوں کو جمع کرنا، گھوڑے کے مالک کا حق ضائع نہ ہو، اس مومن کا دل نہ ٹوٹے، ایک ہی طریقہ. خط لے لیا اور پیدل چلا جبکہ سواری میرے ساتھ. اچھا ایک فارمولہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بہت سارے واقعات آپ کو کنفیوژن سے بچا لے گا یہ فارمولہ. اور وہ یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات پرانے علماء کے واقعات جب سنتے ہیں نا، فتویٰ لگاتے ہیں آج کا. جب ایک عام مومن کو اپنا مسئلہ پتا ہے
کہ میں اس وقت اس زمانے میں ہوں تو جس کی تقلید میں ہوں مجھے ان کے فتوے پہ عمل کرنا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے مرجع کا یہ فتویٰ ہے میں اس پہ عمل کروں گا. خاص طور پر چاند میں ہر سال کتنی سر پھٹول ہوتی. ایک عید ہے کہ 2 عید ہے کہ 3 عیدیں ہیں کہ چاند ہوا کہ چاند نہیں ہوا. لیکن جو مسائل جاننے والے لوگ ہیں، جو دیندار ہیں، جو متقی ہیں، جو خوف خدا رکھتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عمل کا جواب دینا، ان گھروں میں آپ دیکھیں گے شوہر کا روزہ ہے بیوی عید منا رہی، باپ کا روزہ ہے بیٹا عید منا رہا، یا الٹا. ہر ایک اپنے اپنے مجتہد اور مرجع کے فتوے پہ عمل کرتا. ہمارے ہاں زیادہ تر وہ لوگ جو کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل نہیں کرتے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اختلاف کیوں. وہ ایک الگ موضوع ہے. شاید تھوڑی سی گفتگو بات کے مجالس میں اس پر ہو. اس کا تو میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن شاید ہو. تو اب یہ جو مقدس اردبیلی کا واقعہ ہے، آج اگر آپ آغا سیستانی سے پوچھیں کہ ہم کو کوئی ایک ایسا خط دے دے تو ہم لے جا سکتے ہیں، وہ کہیں گے جائز. تو آپ کہیں مقدس اردبیلی نے کیوں کہا؟ وہ اپنے فتوے پہ عمل کریں گے، وہ آغا سیستانی کے فتوے پہ عمل نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے واقعات. سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کا مشہور ترین واقعہ. سید مرتضیٰ اپنے زمانے کی کیا شخصیت ہے. آج بھی کاظمین میں سید مرتضیٰ کا روضہ، 7ویں امام کے روضے کے باہر 2 چھوٹے چھوٹے روضے بنے، دو بھائیوں کے، ایک سید مرتضیٰ ایک سید رضی. سید رضی کا نام شاید آپ نے نہ سنا، ان کا کارنامہ آپ کو معلوم. نہج البلاغہ جو آج ہمارے پاس ہے، یہ مولا نے خود کو تھوڑی کمپائل کی ہے. مولا نے خطبے دیے ہیں سید رضی نے. ان تمام لوگوں سے جو یہ خطبے سن چکے تھے، خطبے لے لے کے نہج البلاغہ کی شکل میں ہم کو دیے ہیں. قیامت تک کے لیے سید رضی کو وہ اجر و ثواب مل رہا ہے. جس نے نہج البلاغہ ہاتھ میں اٹھائی، ثواب سیدھا سید رضی ہے. چھوٹے بھائی، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ تو ان سے بھی بڑے. میں اس وقت چونکہ موضوع کچھ اور ہے، ذرا پھسل گیا اپنے موضوع سے، تو بات کو سمیٹتا ہوں. اچھا، اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. پھر وہی بات جو شروع میں نے کہی، مجھے شکار کرنے والے. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو روزے، اس میں یہ دونوں بھائی دفن ہوئے تھے ایک ساتھ نہیں، الگ الگ روزے ہیں. اور آج بھی سید مرتضیٰ کے قبر کی مٹی ان بچوں کو کھلائی جاتی ہے اس مقدار میں جو شرعاً جائز ہے، ورنہ مٹی کھانا حرام. جو بچے کند ذہن ہوتے ہیں یا بولنے میں، ان کا وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی، زبان. تو خیر، آج بھی یہ رواج ہے عرب کی عورتوں میں، ماؤں میں. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ دفن یہاں ہوئے تھے ابھی بھی وہیں ہیں، یا بعد میں ان کے میتیں نکال کے کربلا منتقل کی گئیں. یہ ایک جملہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں کوئی مجھے پکڑ نہ لے. سید مرتضیٰ بہت بڑے مرجع، بہت بڑے. تاریخ مرجعیت میں جو 5 بڑے مرجع جن کا نام اس جزیرے میں لیا جاتا ہے جہاں پہ آج بھی امام زمانہ کی حکومت ہے، جزیرہ خضرا، وہاں 5 مجتہدین کا نام چلتا تھا. جب وہ راوی جو جزیرہ خضرا ہو کے آیا، اس میں ایک سید مرتضیٰ تھا، اور ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ طوسی، جنہوں نے نجف اشرف کا حوضہ آباد کیا. بلکہ آپ حضرات اگر مولا کے روضے سے باب السلام کبھی جائیں، قبرستان بار بار سے جائیں تو الگ، مولا کے روضے سے تو جس دروازے سے آپ جاتے ہیں اس کا نام ہی باب طوسی. اور اس لیے ہے کہ اس دروازے کے فوراً باہر جو پہلی زیارت ہے وہ شیخ طوسی کی قبر کی. لوگ اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بغداد میں ان کا مدرسہ تھا. جب بغداد میں شیعوں کے خلاف وہ موومنٹ چلا جو پاکستان میں چلتا تھا، کافر کافر شیعہ کافر، پورا محلہ شیعوں کا جلا کے پھینک دیا گیا جس میں ان کا مدرسہ بھی تھا. تو یہ نجف شفٹ ہوئے، اور نجف میں انہوں نے وہ حوضہ بنایا جو آج تک آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت میں اور قیادت میں چل رہا. ایک سے ایک اس میں نام گزرے ہیں. یہ شاگرد تھے سید مرتضیٰ کے، بعد میں یہ خود بھی مرجع بنے. جیسے امام خمینی اور رہبر آغا خامنہئی، استاد شاگرد، لیکن ایک مرجع پھر دوسرا مرجع. جیسے مرحوم آغا خوئی اور آغا سیستانی، استاد و شاگرد، ایک مرجع اس کے بعد دوسرا مرجع بنا. اس طرح یہ دو تھے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کم وقت میں ان دونوں کی شخصیت کی عظمت کیسے بتاؤں. خیر، اب اس کو چھوڑ دیجیے. بغداد میں یہ لوگ رہتے ہیں. سید مرتضیٰ جب تک زندہ، کہا جاتا ہے شیعہ تاریخ میں سید مرتضیٰ جیسا مالدار مرجع کوئی نہیں گزرا اپنے ذاتی دولت. لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ مرجع تو اگر پنیر اور روٹی بھی کھاتا ہے تو وہ ہمارے خمس کے پیسے سے کھا رہا ہے، یہ ہمارے پیسے جس سے وہ عیش کر رہا.
اس کی پنیر اور روٹی بھی لوگوں کو ایش لگتا ہے. کس کو؟ جس نے کبھی زندگی میں بھولے سے $5 خمس کے دے دی. خیر، یہ اپنے ذاتی دولت، ان کی ذاتی دولت. بغداد میں رہتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کسی کام سے ان کو جانا ہے تو باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے. اس زمانے کی گاڑی کیا ہے؟ گھوڑا. اب گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے وہ جو زین ہوتی ہے انگریزی میں جس سے سیڈل کہتے ہیں وہ ضروری. وہ زین گھوڑے پر بندوائی اور بیٹھنے لگے. شیخ توسی آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں؟ وہیں کونے میں بیٹھے تھے کسی درخت کے نیچے. یہ دو بڑے بڑے مرجے کی بات ہو رہی ہے. جیسے امام خمینی اور آغا خامنہئی کہیں بیٹھے ہوں، جیسے آغا خوئی اور آغا سیستانی کہیں بیٹھے. شیخ توسی نے آواز دی، کہا ہے استاد محترم ہے سید، یہ زین جو ہے نا یہ نجس ہو چکی. ابھی یہ کتا یہاں سے گزرا تھا اور پیشاب کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، یہ نجس، کتے کی نجاست. سید مرتضیٰ نے سنا. اتنا بڑا عالم جو خود مرجع بننے والا، کوئی توجہ ہی نہیں تھی. نوکر رکا، غلام رکا، وہ زین باندھتے باندھتے کہ شاید یہ چینج کرائیں گے. رک کیوں گئے؟ اسی زین کو باندھو. اس کے اوپر بیٹھ کے چلنے لگے. شیخ توسی نے روک دیا، کہیں نجس ہے. کہا میرا فتویٰ یہ ہے کہ نجاست کی گواہی کے لیے 2 عادل ہونا چاہیے، تم ایک ہو، ایک کی بات نہیں چلے گی. اب یہ جھگڑا بڑھا کہ بھائی 1 اور 2 کی بات چھوڑے، ایسا اتھینٹک اور ریلائبل آدمی کہہ رہا. سید نے کہا لیکن جو حدیثوں سے میں سمجھا تھا وہ تو یہ میرا فتویٰ. جھگڑا اتنا بڑھا کہ طے پایا کہ خود مولا سے پوچھا جائے کہ اس کا جواب کیا. واقعہ ہے 415 یا 20 ہجری کا، یعنی مولا کی شہادت کے 400 سال بعد کا. پرچے پہ لکھا گیا مسئلہ، مولا کی زری میں ڈالا گیا. رات کو زری بند ہو جاتی تھی، صبح کھلتی تھی. ابھی حال تک یہی تھا کہ رات کو روزے بند ہوتے تھے. یہ تو اب جب اس کثیر تعداد میں مومنین جا رہے ہیں تو 24 گھنٹے روزے کھلنے لگے. پرچہ ڈالا گیا. اگلی صبح کو جب فجر سے پہلے نماز شب کے وقت میں پہنچے، دیکھا وہ پرچہ زری کے باہر پڑا. دوڑ کے اٹھایا، اس پہ لکھا ہوا تھا الحق مع ولدی والشیخ معتمدی. دیکھو حق تو میرے بیٹے کے ساتھ ہے، سید مرتضیٰ سید. بات تو وہ صحیح کہہ رہا. جب اس کا فتویٰ ہے کہ 2 ہونے چاہیے تو 1 سے کام نہیں چلے گا، وہ صحیح کہہ رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ نے بالکل غلط مسئلہ بتایا، اس پر بھی مجھے پورا ٹرسٹ ہے، لیکن فتویٰ وہی صحیح. تو ہر مرجع اپنے فتوے پہ چلے گا، اس کے ماننے والوں کو بھی مرجع کے فتوے پہ جانا. کیونکہ چاند کا مطلب ہوتا ہے مراجع کو ان کی 7 پشتوں کو دھیڑ کے رکھ دیا جائے، جتنی گالیاں دی جا سکتی. کہ یہ جو میں نے اشارہ کیا نا کہ جو آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے ہمارے ہاتھ میں، اب تو کسی کا لحاظ نہیں، کسی کا خیال نہیں، کسی کا ادب نہیں، کوئی تمیز نہیں. مراجع کے بارے میں جو آتا ہے چاند کے حوالے سے سب سے زیادہ. تو ذہن میں رکھیے کہ تاریخ میں اس سے پہلے کتنے ایسے واقعات گزرے، اور وہاں پہ اصول یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مرجع اور ہر مرجع اپنے فتوے پر مقدس سے اردبیلی ایک لفافہ رکھنے کو تیار نہیں، صرف اس لیے کہ اس کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی اور اس کا کرایہ نہیں دیا. البتہ اتنے تقدس کے باوجود، تقدس اتنا ہے، یعنی یہ دیکھیں نا پائٹی، احتیاط. مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا آپ پر کیا گزری؟ صحن میں کھڑے مولا کے روضے کے، مولا کی زری کی طرف اشارہ کیا، کہ اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو میں تو ہلاک ہو گیا تھا. تقوی اپنی جگہ، نیکیاں اپنی جگہ، اعمال اپنی جگہ، لیکن جب تک کہ علی اور اولاد علی کی محبت نہ ہو، نہ کوئی تقوی کام آتا ہے، نہ کوئی نیکی کام آتی ہے، نہ کوئی نجات مل سکتی ہے. اتنا عظیم مرجع. اچھا، اب یہاں پہ جو میں بات کہہ رہا تھا اس کو مکمل کرتے ہوئے آج کے تمہیدی موضوع پہ آ جاؤں. کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ظالم حکمران جنہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کے نام رکھے، جس میں منصور کا نام جو ہے وہ ہمارے ہاں یک طرفہ. اچھا، مہدی کا نام تو لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے امام کا بھی ہے اور ظالم حکمرانوں کا بھی. منصور کے بارے میں تو تصور ہی ہے کہ یہ صرف اس ظالم حکمران کا ہے جس نے بغداد کو تعمیر کیا سادات کے خون سے. اور اس میں یہ بات آ رہی تھی
کیا وہ ایک انسان کے جسم میں کتنا خون ہے یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا, یقین کے ساتھ تو نہیں. تو اکثر ایسا ہوتا تھا, جو میں ڈونیشن کی بات کر رہا تھا, 10 لاکھ کا پروجیکٹ ہے, 12 لاکھ جمع ہو گئے, 2 لاکھ کا کیا کریں جو ایکسٹرا. احتیاط, ایک لفافے میں اتنی احتیاط کرنا, ایک انویلپ میں, ایک لیٹر میں. لیکن اس پر بعد میں بات ہوگی, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری بچیوں کو طلاق کے بعد ان کے حق سے زیادہ مل جاتا. ہمارے یہاں بہت سی بیویوں کو شوہر کی موت کے بعد میراث میں ان کے حق سے زیادہ مل جاتا. وہ ساری چیزیں آئیں گی اس عشرے میں. لیکن جو منصور کی مثال دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ روزانہ پوچھتا تھا جب بغداد بن رہا, جو بلڈر ہے, کہ آج تمہیں کتنی دیوار بنانا ہے, کتنے میٹر. اس نے کہا اتنے میٹر